حضرات گرامی، گزشتہ کئی جمعوں سے آپ احباب کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے معجزات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک ضروری بات آج آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ اس دنیا کے اندر کوئی بھی بڑی ہستی ہو، بڑی شخصیت ہو، تو اس کی وجہ سے ایک چیز، ایک خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے اندر اس میں اس شخصیت کا، اس ہستی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا، لیکن لوگوں کی وجہ سے ایک غلطی عام ہو جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ لوگ ایسی ہستی کے بارے میں، ایسی شخصیت کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں، اس طرح کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بات اپنی ہوتی ہے، نام ان کا لیتے ہیں۔ بات اپنی ہے، نام نبی علیہ السلام کا، سوچ اپنی ہے لیکن ذمے نبی علیہ السلام کے، کام اپنا ہے لیکن ذمے نبی علیہ السلام کے۔ یہ آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا۔ آپ نے واقعہ کربلا سنا، کتنا بڑا واقعہ ہے، لیکن جتنا بڑا یہ واقعہ ہے اتنا اس کے بارے میں جھوٹ بھی پھیلایا جاتا ہے۔ واقعہ اتنا نہیں ہوتا جتنا لوگ بڑا چڑھا کے اس کو بیان کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سننے والوں کے ذہنوں میں پھر عجیب و غریب خیالات اور عجیب و غریب ایسی باتیں پیدا ہو جاتی ہیں پھر جن کا حل کوئی نہیں ہوتا۔ تو خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی بڑی شخصیت ہو، کوئی بڑی ہستی ہو، کوئی بڑا واقعہ ہو، لوگ اس کی طرف باتیں منسوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس بات کا لحاظ نہیں کرتے کہ یہ سچ کے اوپر مبنی ہے یا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایسے ہی ہوا ہے۔ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تو اتنا ڈرا دیا تھا کہ صحابہ میں سے کسی صحابی نے یہ غلطی نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کی طرف ایک ایسی بات منسوب کر دی ہو جو نبی علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو۔ کسی صحابی نے یہ غلطی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے انسانی تقاضے کے مطابق بشر ہونے کے لحاظ سے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں، اور بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں جن کا تذکرہ احادیث کے اندر مذکور ہے، بڑے بڑے واقعات ہیں، لیکن یہ غلطی کسی صحابی سے نہیں ہوئی۔ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا کہ اس نے کہا ہو کہ نبی علیہ السلام نے ایسا فرمایا، حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ ہو اور اس صحابی نے نام نبی علیہ السلام کا لے لیا۔ یہ غلطی کسی صحابی نے نہیں کی۔ الصحابۃ کلہم عدول، سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں، اور یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے یہ غلطی کا نہ ہونا اس وجہ سے تھا کہ نبی علیہ السلام نے ڈرا ہی بڑا دیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اس بارے میں صحابہ کو اتنا ڈرا دیا تھا کہ ان کے اندر ہمت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ اس لیے آپ کئی احادیث ایسے سنتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے صحابہ حدیث اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے۔ سنتے ہیں نا آپ اس طرح، صحابہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات اپنے کانوں سے سنی ہے۔ کوئی صحابی یوں فرماتے ہیں کہ میں نے کانوں سے سنی ہے، میرے دل نے محفوظ کیا ہے، میں اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا۔ تو یہ اصل میں اس وجہ سے تھا کہ نبی علیہ السلام نے بڑا سخت ڈرایا ہوا تھا، اور آپ یہ بار بار صحابہ سے بات فرمایا کرتے تھے کہ جس نے میری طرف بات ایک ایسی منسوب کر دی جو میں نے نہیں کہی تو اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ بالکل سیدھی سی بات کہ جس نے میری طرف بات منسوب کی جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ جس نے میری طرف جھوٹی بات کہہ دی اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ جس نے میری طرف ایسی بات کہہ دی جو میں نے نہیں کہی اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر۔
آپ نے اتنی یہ بات صحابہ کو سنائی، اتنی سنائی کہ ان کے اندر یہ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ وہ نبی علیہ السلام کے سامنے، نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد ایسی بات کہیں جو نبی علیہ السلام نے نہ کہی ہو۔ اتنا نبی علیہ السلام نے ان کو ڈرایا ہوا تھا۔ بلکہ بعض صحابہ تو یہاں فرماتے تھے کہ اگر میں غلط بات کہوں نا نبی علیہ السلام کے بارے میں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کہی، تو میں ان کی طرف منسوب کر کے کہہ دوں تو آسمان میرے اوپر گر جائے، پہاڑ میرے اوپر گر جائیں اگر میں نبی علیہ السلام کی طرف ایسی بات منسوب کر دوں جو نبی علیہ السلام نے نہ فرمائی ہو۔ اس قدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سخت الفاظ بولتے تھے۔ وہ صرف اس وجہ سے تھا کہ نبی علیہ السلام نے ان کو اتنا ڈرایا ہوا تھا کہ بھائی خیال رکھنا، میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہنا جو میں نے نہیں کہی ہوگی، اگر کوئی بندہ بھی ایسا کہے گا اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ اور یہ حساسیت اتنی سخت وعید اصل میں اس وجہ سے تھی کہ نبی علیہ السلام ایک عام انسانوں کی طرح نہیں تھے، آپ ایک دینی اور مذہبی پیشوا تھے۔ آپ کی طرف کوئی بات منسوب ہو جائے وہ شریعت بن جاتی ہے۔ تو اگر لوگ نبی علیہ السلام کی طرف باتیں منسوب کرنا شروع کر دیں تو شریعت تو پھر کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آج کچھ کوئی کہہ رہا ہے، کل کوئی اور بات منسوب کر دے گا۔ اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو پھر شریعت پوری کب ہوگی؟ تو نبی علیہ السلام نے بار بار اسی وجہ سے ڈرایا کہ نبی علیہ السلام بھی سمجھتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، اگر لوگوں نے میری طرف باتیں منسوب کرنا شروع کر دی اور آئے دن کوئی بندہ نئی سے نئی بات کرتا جائے گا، نئی سے نئی بات کرتا جائے گا تو شریعت مکمل نہیں ہوگی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ہمیں بھی ڈرایا، صحابہ کو تو بہت زیادہ ڈرایا کہ اگر تم نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دی تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بچ کے رہنا۔ اور جھوٹ بولنا تو ویسے ہی بری عادت ہے، چاہے جائے کہ پھر نبی علیہ السلام کے بارے میں ہو۔ اس لیے آپ بھی اس بارے میں احتیاط کیا کریں، احتیاط کیا کریں، بہت زیادہ احتیاط کیا کریں۔ جب تک کسی بڑے عالم دین سے آپ کسی حدیث کے بارے میں پوچھ نہ لیں، اس سے اس کی تصدیق نہ کروا لیں، آگے کسی کو نہ سنایا کریں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب وہ کوئی بات عجیب سی سن لیں، کوئی اچھی سی بات سن لیں، تو جب تک وہ کسی کو سنا نہ دیں ان کو تسلی نہیں ہوتی۔ بس اب میرے پاس آ گئی تو میں ان سنا کے چھڈنی، فلانے کو بھی سنائیں گے، فلانے کو بھی سنائیں گے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ دین کی بات آگے پہنچائیں، لیکن یہ ہے کہ اس کی ایک دفعہ تصدیق کریں، اہل علم سے، کسی صاحب علم سے، کسی بڑے عالم دین سے پوچھیں کیا یہ مسئلہ ایسے ہی ہے، کیا یہ حدیث ایسے ہی ہے۔ جب وہ تصدیق کر دیں اور آپ اس کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ اب ٹھیک ہو گیا تو پھر آپ کسی کو سنا دیں۔ جھوٹ بولنے والوں کے لیے تو بہت سخت سزا ہے، اور جو نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بولے ان کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت سزا ہے۔ اس لیے آپ چاہے کسی سنیں، چاہے موبائل کے اوپر دیکھیں، آج تو یہ بھی بڑا سلسلہ، چاہے موبائل کے اوپر دیکھتے ہیں اسی وقت شیئر کر دیتے ہیں، آگے منتقل کرتے ہیں، آگے پہنچاتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہم بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ اور بعض اوقات تو یہ بھی لکھا ہوتا ہے موبائل کے اندر کہ یہ آپ 10 آدمیوں کو بھیجیں گے تو آپ کو اتنا ثواب ملے گا، 20 آدمیوں کو بھیجیں گے تو آپ کو آج کے دن ایک خوشخبری ملے گی، 30 آدمیوں کو بھیجیں گے تو آپ کی ایک مصیبت ٹل جائے گی، 40 کو بھیجیں گے تو یہ ہو جائے گا، 50 کو بھیجیں گے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ سب فضول باتیں، سب فضول باتیں۔ لوگوں کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ اس طرح کے جملے لوگوں کے اندر پھیلا دیتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر سنیں یا دیکھیں، جب تک کسی سے تصدیق نہ کروا لیں آگے بیان نہ کریں۔ کیا ضرورت کیا ہے اپنے اوپر خطرہ لینے کی؟ کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ اہل علم موجود ہے، اگر بڑی بھی مجبوری ہے آپ تو موبائل موجود ہے، کسی سے آپ رابطہ کر لیں، کسی صاحب علم سے آپ پوچھ لیں، اس میں لیے آپ کی آسانی ہی آسانی ہے، آپ ذمہ داری سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے بتایا صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے غلطیاں ہوئی ہیں چھوٹی موٹی، لیکن یہ غلطی کسی صحابی نے نہیں کی کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہو، نبی علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد آپ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی ہوں جو نبی علیہ السلام نے نہیں کہی۔ البتہ ایسے ضرور ہوا ہے کہ صحابہ کے بعد جب تابعین کا زمانہ آیا ہے، صحابہ کے بعد تابعین کا زمانہ، تو تابعین کے اندر پھر ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے پھر حدیثیں بنانی شروع کر دی۔ انہوں نے بھی نیکی کے جذبے سے کام جو انہوں نے شروع کیا وہ نیکی کے جذبے، چلو یار کوئی نہیں بات، لوگوں کو نیکی کی طرف راغب کرنا مقصد ہے، سنا دو کچھ نہیں ہوتا۔ تو شروع میں کام ایسے ہی شروع ہوا تھا،
تو صحابہ میں یہ غلطی نہیں تھی، بعد کے اندر تابعین آئے، انہوں نے بس نیکی کے جذبے سے، نیک نیتی سے بس ایک بات منسوخ کر دی۔ چنانچہ آپ نے صحیح بخاری کے بعد صحیح مسلم کا نام سنا نا، حدیث کی کتاب، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کتاب لکھی ہے۔ کتاب لکھنے سے پہلے جنہوں نے احادیث لکھی ہے نا، اس سے پہلے انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے۔ کتاب سے پہلے، حدیث نبی علیہ السلام کی لکھنے سے پہلے انہوں نے ایک مقدمہ لکھا ہے جس میں انہوں نے حدیث کے اصول بتائے ہیں۔ اس میں انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو بڑے نیک تھے، بہت اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، بڑے نیک تھے، ان کے نیک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حدیثوں کے اندر غلط بیانی کرتے تھے۔ بس ان سے ہو جاتی تھی، بولتے بولتے کوئی بات نکل جاتی تھی۔ اب 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کے بیان ہوتے تو کوئی بات نکل ہی جاتی ہے، تو اس طرح ان کی زبان سے بات نکل جاتی تھی۔ یہ امام مسلم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں یہ غلطی نہیں تھی، بعد کے اندر تابعین ہے، تبع تابعین ہے، تو پھر یہ بیماری پیدا ہونی شروع ہوگی۔ شروع میں یہ بیماری نیک نیتی سے پیدا ہوئی تھی کہ نیت نیک ہے جی، لوگ نیکی کی طرف آ جائیں گے، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ ایسی بیماری پھیلی ہے کہ اب باقاعدہ محدثین کی ایک جماعت ہوتی تھی جو صرف راویوں کو پرکھتی تھی کہ فلاں بندہ کیسا ہے، صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، فلاں بندہ کیسا ہے، صحیح ہے کہ صحیح نہیں ہے، صرف نبی علیہ السلام کے فرامین کو محفوظ کرنے کے لیے۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں مشہور کی ہیں۔ اس کے چند نمونے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب چونکہ بات کا تسلسل ایسے چل پڑا ہے تو آپ کو بات سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی، وگرنہ ویسے اگر آپ کو یہ باتیں سنائی جائیں تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ جی کیا باتیں ہیں، لیکن چونکہ بات کا تسلسل ایسا چل پڑا ہے اس لیے اب آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے یہ واقعہ سنا، کئی دفعہ سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں آپ ایک راستے سے گزرتے تھے، ایک بڑھیا آگ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا آپ وہاں سے گزرے تو کوڑا نہیں پھینکا گیا آپ کے اوپر، تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ جو بڑھیا کوڑا پھینکتی تھی وہ کدھر ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا جی وہ تو بیمار ہے، فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے، تو وہ وہاں ہے، تو آپ اس کا پتہ لینے کے لیے چلے گئے۔ تو وہ بڑی متاثر ہوئی نبی علیہ السلام سے کہ یہ ہے وہ بندہ جس کے اوپر میں اس طرح گندگی پھینکا کرتی تھی اور آج میں نے اس کو نہیں پھینکی، تو یہ میرے ہی گھر میں میرا پتہ لینے کے لیے آ گیا۔ سنا ہے کہ نہیں؟ اب ظاہر ہے آپ نے بھی تو علماء سے ہی سنا ہے نا، آپ نے بھی آج خود تو نہیں بنایا، آپ نے بھی تو کسی علم والے سے ہی سنا ہوگا، لیکن اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، یہ بس ایسی باتیں، کوئی اس کا سر پاؤں نہیں۔ میں آپ کی مسجد آپ کو نمازیں پڑھاتا ہوں، جمعے پڑھاتا ہوں آپ کو، میں اگر یہاں سے گزروں اور کوئی میرے اوپر کوڑا پھینک دے تو آپ کریں گے کہ بیٹھی رہیں گے؟ اٹھو گے کہ نہیں؟ کوئی ہلو گے نا، کوئی حرکت کرو گے، یار ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، کس کی جرت ہے ان کی طرف انگلی اٹھائے، کس کی جرت ہے کہ یہ کرے؟ تو بھائی نبی علیہ السلام کے ماننے والے تو صحابہ تھے، صحابہ کے اوپر تکلیف آئی وہ الگ جگہ، لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں وہ نہیں برداشت کرتے تھے۔ آپ جب نبی علیہ السلام کو نے جب نبوت کا اعلان کیا، ابوبکر صدیق ایمان لے کے آئے، حضرت علی چلے اگرچہ چھوٹے تھے، حضرت زید بن حارثہ تھے، باقی حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے اور حضرت عمر تھے، عبد الرحمن بن عوف تھے، طلحہ زبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، یہ کہاں تھے اس وقت کہ ایک بندہ نبی علیہ السلام کو کوڑا پھینک رہا ہے؟ یہ کدھر ہیں لوگ؟ کسی کی کیا جرت ہے؟ ہم تو کسی عام بندہ مومن کے اوپر کوئی ایسے پھینک دے تو ہم وہاں لڑ پڑتے ہیں، بھائی تم کون ہوتے ہو؟ ٹھیک ہے تم نے بات ماننی ہے نہیں ماننی وہ اپنے جگہ پہ، لیکن گندگی پھینکنا یہ تو ویسے ہی اخلاق کے خلاف ہے، آداب کے خلاف ہے۔ تو یہ بس ایسے ہی بات آپ نے مشہور کر دی، کیوں؟ صرف اس لیے تاکہ لوگوں کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ بھائی لوگوں کے اخلاق اچھے کرنے ہیں تو کرو، لیکن غلط باتیں تو نہ سناؤ۔ غلط باتیں سنا کے اخلاق اچھا کرنا یہ کون سا طریقہ ہے؟ اخلاق اچھے کرنے کے قرآن کی آیات ختم ہو گئی ہیں کیا؟ حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کیا؟ نبی علیہ السلام کے صحیح واقعات ختم ہو گیا کہ ہمیں اس جیسے واقعات کی ضرورت پڑ گئی کہ ہم لوگوں کو اس جیسے واقعات سنا کے کہیں کہ بھائی نرمی اختیار کرو؟ دیکھیں نبی علیہ السلام کے اوپر کوڑا بھی پھینکتے تھے تو نبی علیہ السلام کچھ نہیں کہتے تھے۔ کیا ضرورت ہے اس طرح کے واقعات سنا؟ جبکہ یہ ہے بھی نہیں، چلو ہوتا تو ہم کسی حد تک کہتے چلو یار ہے تو صحیح نا، اس کا تو کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہے، لیکن مشہور کر دیا، بیان کر دیا، اور آپ نے بھی سنا، میں نے آپ سے پوچھا آپ خود کہہ رہے ہیں ہم نے سنا ہے، تو کوئی سر پاؤں نہیں اس کا۔
نبی علیہ السلام کے اخلاق بہت بلند ہیں، اس کو ان اخلاق بلند کو بیان کرنے کے لیے اس جیسے واقعات کا سہارا لینے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کا فیصلہ ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہیں۔ یہ بتانا ہے، یہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ طائف کے پاس، طائف بستی کے اندر گئے، وہاں جا کے اللہ کی توحید سنائی اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو پتھر مار کے آپ کو لہو لہان کر دیا۔ یہ بات ہے سنانے کی کہ آپ نے ان کے خلاف بد دعا نہیں کی، آپ نے کہا یا اللہ ان کو، یہ اگر میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، ان کی نسلوں میں ہی کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو مسلمان ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت دے، ان کو پتہ نہیں ہے میرا کہ میں کون ہوں۔ یہ بات سنائے نا جو اصل بات سنانے کی ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا درج۔ نبی علیہ السلام اتنے آپ کو پتھر ماریں گے کہ آپ لہو لہان ہوں گے، آپ کے نعلین مبارک، آپ کے جوتے مبارک آپ کے پاؤں کے ساتھ چمٹ گئے، اس وجہ سے خون بہت زیادہ لگ چکا تھا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پتھر لگنے سے خون تبھی نکلتا ہے جب پتھر زیادہ لگتے ہیں، ایک دو پتھر سے اتنا خون نہیں نکلتا کہ وہ پاؤں تک ہی پہنچ جائے، پتھروں سے خون تبھی نکلتا ہے جب پتھر بولیں زیادہ لگتے ہیں۔ تو یہ بات بتا رہا تھا آپ کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی لوگوں نے اس طرح کی باتیں بنائی ہیں جو کہ نہیں ہیں۔ ایک بات تو میں نے آپ کو بتا دی، اسی طرح ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ حضرت بلال نے مغرب کی یا پتہ نہیں مغرب کی اذان نہیں دی تھی، یا پتہ نہیں عصر کی اذان نہیں دی، سورج غروب نہیں ہوا تھا۔ اس طرح کا واقعہ سنا آپ نے بھی نا کہ جب تک بلال کی اذان نہیں نہ ہو رہی سورج نہیں غروب ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ بنا لیا۔ یہ واقعہ ملتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر ہوا تھا جس میں خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس میں ان کے ساتھ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا یوشع۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے نا خضر علیہ السلام کے پاس، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں ایک بندہ تھا یوشع بن نون۔ ان کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کو روک دیا تھا۔ وہ جنگ کر رہے تھے، ہفتے کا دن شروع ہونے والا تھا، جمعے کا دن تھا نا، اب ظاہر جمعے کا دن تھا، سورج غروب ہو جانا تھا، تو کیا شروع ہو جانا تھا؟ ہفتہ، کیونکہ آپ کو پتہ نا سورج غروب ہونے سے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہفتے کے دن جہاد کرنا، وہ جہاد نہیں کرتے تھے اس وقت، جہاد کرنے کی اجازت نہیں تھی ہفتے کے دن، ہفتے کے دن کی تعظیم واجب تھی۔ اب سورج غروب ہو جاتا تو جہاد کر سکتے تھے، اور جہاد جاری تھا، سورج روک دیا گیا۔ یہ صحیح ہے، یہ اللہ نے روکا ہے یوشع بن نون کے لیے، لیکن حضرت بلال کے لیے کہ بلال جب تک اذان نہیں دیتے تھے سورج غروب ہونے تھا، یہ پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، لوگوں نے کہاں سے بنا کے لوگوں کے اندر پھیلا دیا۔ کوئی ایسی بات نہیں، وہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یوشع بن نون ان کے لیے تھا کہ جب وہ جہاد کر رہے تھے کہ اگر وہ جہاد، کیونکہ ہفتے کو وہ جہاد نہیں کرتے تھے نا، ہفتے کے دن کی تعظیم واجب تھی۔ وہ آپ نے سنا نا جنہوں نے ہفتے کے دن کی بے حرمتی کی تھی ان کو اللہ نے کیا سزا دی تھی؟ بندر بنایا تھا۔ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا نا ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، تو وہ بہانے بنا کے، نالیاں بنا کے چھوٹی چھوٹی وہ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، اللہ نے ان کو بندر بنایا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کتنی ضروری تھی تعظیم کرنا ہفتے کی۔ تو اب ہفتہ آنے والا تھا، ادھر سے جہاد جاری تھا، سورج روک دیا گیا۔ وہ واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ نہیں ہے جو حضرت بلال کی اذان نہیں ہوتی تھی تو سورج غروب نہیں ہوتا تھا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تو یہ ساری باتیں میں اصل میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ آپ اس بارے میں احتیاط کریں۔ کوئی آپ دیکھیں نا، یہ وہی باتیں جو آپ نے سنی ہیں اور آپ اس کو صحیح سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بڑی اچھی باتیں ہیں، اچھی تو ہیں، لیکن ہر اچھی بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کا وجود نہ ہو، جب تک کہ وہ ثابت نہ ہو، جب تک کہ وہ ہمارا جو ایک سلسلہ چل رہا ہے کتابوں کا، احادیث کا، اس کے اندر نہ ہو، ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے۔ نبی علیہ السلام کی ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ جس کا جو چیز چاہے کہتا پھرے، ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، آپ نے سنا حضرت اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک تو ہوتا ہے نا صحابی، ایک ہوتا ہے تابعی، ان کے درمیان بھی ایک بندہ ہوتا ہے، صحابی اور تابعی کے درمیان، تبا تابعی تے اس تو بعد ہو گیا نا، صحابی تے تابعی دے درمیان۔
صحابی اور تابعی کے ایک درمیان ایک اور گروہ ہے، اسے کہتے ہیں مخضرمین۔ مخضرمین وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہوتے نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود ہوتے ہیں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں وہ موجود ہوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے۔ تابعین تو وہ ہوتے ہیں جو آئے ہی بعد میں، مخضرمین وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، کسی وجہ سے زیارت نہیں کر سکے کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ یہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھے، ملنا بھی چاہتے تھے نبی علیہ السلام کو، لیکن والدہ کی خدمت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی زیارت نہیں کر سکے، اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے۔ یہ مخضرمین میں سے ہیں، یعنی وہ لوگ اگرچہ ٹھیک ہے کسی حد تک تابعین ہی ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نہیں دے سکے، لیکن ان کے لیے خاص نام ہے، یعنی کہ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں موجود تھے، زندہ تھے، کسی وجہ سے زیارت نہیں کر سکے۔ اویس کرنی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اور آخر میں یہ شہید ہوئے تھے، یہ تبھی موت نہیں ان کو، یہ شہید ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ جہاد کر رہے تھے، تو ایک جہاد میں یہ پھر شہید ہو گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں آپ نے بھی سنا ہوگا آپ نے بھی کہ نبی علیہ السلام کے چونکہ غزوہ احد میں تھوڑے سے دان شہید ہو گئے تھے، دان مبارک، تو انہوں نے نبی علیہ السلام کی محبت میں آ کے اپنا ایک دان توڑ دیا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں نبی علیہ السلام کے دانت مبارک میں سے کون سا دانت تھا جو شہید ہوا تھا۔ انہوں نے پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا، یہاں تک کہ سارے توڑ دیے۔ اب جب سارے توڑ دیے تو کچھ کھا نہیں سکتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے کیلا نازل کیا کہ اب آپ کیلا تو کھا لیں گے نا، ظاہر ہے جس کی دانت نہ ہو کیلا تو کھا سکتا ہے۔ تو کیلا ویسے کرنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے نازل ہوا تھا، سنا ہے کہ نہیں؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ کوئی بات سمجھ آنے والی ہے؟ صحیح ہے؟ یہ کون سی محبت ہے کہ آپ ان کی محبت میں اپنے دانت توڑتے پھریں؟ اگر محبت ہے تو پھر پہلے آپ توڑیں نا۔ اگر آپ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ محبت ہے تو پھر ہمت کریں، پھر آپ شروع کریں، بسم اللہ کریں، پھر ایک ایک کر کے آپ بھی کوئی ایک آدھ دانت توڑیں نہ۔ اور نبی علیہ السلام کے جب دانت مبارک شہید ہوئے تھے اور آپ زخمی حالت میں غزوہ احد میں، تو آپ کو مرہم پٹی حضرت علی کر رہے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ آپ کو مرہم پٹی کا، انہوں نے تو نہیں دانت توڑے، حضرت علی نے تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کے دانت تو میں بھی اب توڑوں گا، نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ جن کی اتنی محبت ہی نبی علیہ السلام، جنہوں نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور نبی علیہ السلام کی مرہم پٹی کی، انہوں نے تو کچھ نہیں کیا، اور بعد میں آنے والے نے کہا ایک کیا دو کیا سارے ہی توڑ دیے، پھر کیلا بھی نازل ہو گیا، جبکہ کیلا تو پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا، وہ ویس کرنی کے زمانے سے پہلے ہی چلا آ رہا تھا، ان کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، وہ پہلے سے ہی چلا آ رہا تھا۔ تو اصل بات بتانے کی یہ کہ یہ کوئی محبت کا ویسے ہی کوئی طریقہ نہیں ہے کہ بندہ اپنے دانت توڑتا پھرے، اور دوسرے کہ یہ واقعے کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے، اس واقعے کا بھی کوئی سر پاؤں نہیں ہے، بس لوگوں کے درمیان سنا دیا، لوگوں نے سبحان اللہ کہہ دی، لوگوں کو اچھا لگا تو بس چل پڑا۔ اور یہ واقعات جو ہے نا، یہ میں نے بتایا کہ میں بھی چونکہ ایک ترتیب سے چل رہا ہوں، اس لیے آپ کو بات آپ سمجھنے میں آسانی، وگرنہ یہی واقعات آپ کو بھی چاہے کوئی سنا دیا تو آپ اس کے اندر آگے چاہے کہہ دیتے کہ کیا اچھی بات ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا معاملہ بڑا حساس ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہنا جو آپ نے نہیں فرمائی، اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کوئی ایسا کام کہہ دینا جو آپ نے نہیں کیا، یہ بہت بڑا بہتان ہے نبی علیہ السلام کے اوپر، اور آپ نے فرمایا جو بھی ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ پکی بات ہے کہ جہنم ہوگا۔ اس لیے آپ اس معاملے میں احتیاط کریں، کوئی کتاب کوئی کسی سے بات سنیں یا کوئی کتاب کے اندر ہی پڑھ لیں، یا موبائل کے اندر آج کل لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں، تو جب تک کسی عالم سے آپ تصدیق نہ کروا لیں کہ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، تو آگے کسی کو مت بتائیں، نہ کسی کو بتائیں، نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں، کسی کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں جب کسی عالم سے آپ پوچھ لیں کہ واقعتاً یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تو پھر آپ آگے اس کو کھلائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا